الله الله يا ربي يا الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. عزیز ساتھی دوستو، آج ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسی محفل سجائے بیٹھے ہیں کہ جن کی نسبت افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر سیدنا صدیق اکبر سے ہماری نسبت اور ہماری محفل کی یہ سجاوٹ اور محفل کے انعقاد ہو رہے ہیں۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی ہم محفل اور جس محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں اور جس محفل کی ہم انعقاد کرتے ہیں، اس محفل کی انعقاد اور اس کی نسبت اللہ کے جس بندے کی طرف ہم کر رہے ہیں، اس بندے کی شان کی مطابق رب کائنات ہماری محفل کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو شان اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، تو ان کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مطہرہ کافی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج آپ مبارک کی عرس مبارک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، آپ کی یاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یقیناً وہ یار غار اور وہ یار دار اگر ہماری اس محفل پر بھی اپنی شفقت و مرحمت اور اپنی نگاہ کرم و لطف فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز موجودہ حاضرین کی بھی اللہ رب العزت بیڑے کو پار فرماتا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مناقب اور اوصاف لا تعد لا تحصى، بے تحاشا آپ کی مدح اور آپ کی ثنا، آپ کی بہتری، آپ کی فضائل کی، آپ کی مناقب بے تحاشا ہے۔ مشت نمونۂ خروار چند معروضات عرض کر رہا ہوں، اور جو عام آپ کی مناقب ہے ان مناقب سے ذرا ہٹ کے کوئی ایسے مناقب انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے کہ جو بہت کم لوگوں نے اسے مشاہدہ کیا ہو یا بہت کم لوگوں نے اسے سنا ہو۔ تو رب کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، میں نے ایک آیت شریف تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدقہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی کیا شان ہے کہ جاء بالصدق، جو سچ بات کو آپ لوگوں کے سامنے لائے، اور فرمایا وصدقہ، ایک اور بھی بندہ ہے، ایک بندے کا تو یہ شان ہے جو سچ کو لے کے آئے ہیں
اور ایک اور بندہ ہے جو شان والا ہے جس نے اس سچ کی بھی تصدیق فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وَصَدَّقَهُ کا جو لفظ ہے کہ اس سچ کی تصدیق فرمانے والا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شب معراج کی واقعی کی تصدیق فرمائی تو تب جا کے صدیق بنا۔ مشائخ اور علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق فرمائی آپ نے شب معراج کی تو تب آپ کو صدیق کہا گیا۔ صدیق کی اکیلے یہ معنی نہیں ہے کہ شب معراج کی واقعی کی تصدیق فرمانے کے بعد آپ صدیق ٹھہرے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدیق کب صدیق ٹھہرے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ما عرضت الاسلام علی احد، حضور فرماتے ہیں میں نے اسلام کو جس بندے پر بھی پیش کیا ہے الا مگر اس بندے نے چون و چرا کر لیا اس میں سے۔ کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا کچھ دکھاؤ، کسی نے کہا کچھ دکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے کوئی تعریض کی، اور حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کی شان اقدس کہ جوانوں میں سب سے پہلا جوان سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرف اسلام ہوا، تو آپ کی بھی اسلام کی ایک واقعہ ہے کہ جب آپ کو اسلام کی تعریض فرمائے حضور نے، جب حضور نے فرمایا کہ علی تو میرا چچیرا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، یار بھی ہے، علی ایمان لے کے آؤ، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ایک چون و چرا فرمائی تھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے اجازت ہو میں اپنی والد ابو طالب سے پوچھوں، اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو تب میں جا کے ایمان لے کے آؤں۔ اور حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ حضور نے آپ کو اجازت دی، جاؤ ابو طالب اپنی چچا سے پوچھ، اپنے والد سے پوچھ، میرے چچا سے پوچھ کہ اگر اس نے اجازت دی تو ایمان لے کے آئے۔ حضور کو یہ ٹرسٹ اور یقین تھا کہ اگر ابو طالب سے پوچھا جائے گا تو وہ انہیں اجازت دیں گے، اور یہی ہوا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا اٹھایا اور تیسرا اٹھایا، چوتھے قدم پر اپنے والد ابو طالب سے ملا، ابو طالب سے کہا اپنے والد سے کہ یہ میرا چچیرا بھائی یہ کہتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، تو ابو طالب نے انہیں کہا کہ آپ ایمان لے کے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ مشائخ فرماتے ہیں 4 قدم اٹھائے تھے رب نے، اسی 4 قدموں کی برکت سے انہیں چوتھا خلیفہ میں منتخب۔ اور آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی تلقین کی ہے اسلام کی الا مگر اس نے کسی چون چرا سے کام لیا ہے، کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، کوئی ایسا معجزہ اگر آپ کے پاس ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ غیر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما سوائے ابو بکر صدیق کی، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ابو بکر کو یہ کہا کہ مسلمان ہو جا، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے میری تصدیق فرمائی، رب نے اسے صدیق کا لقب بھی عطا فرمایا۔ ہم تو عام طور پہ شب معراج کی واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی واقعے کی تصدیق فرمائی تو تب جا کے ان کا نام صدیق بنا، بلکہ اللہ کریم نے ازل میں سیدنا ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہوا تھا۔ اور صدیق کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نام بھی رکھا ہوا تھا، اسے عتیق کے لفظ سے جانا چاہتا تھا۔ اور عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ شدہ کو، جو آزاد ہو، کوئی غلام ہو اور اسے کوئی آزاد کر دی تو اسے کہتے ہیں یہ عتیق ہے، اسے آزاد کیا گیا۔ مشائخ فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی غلام نہیں تھے، لیکن آپ کو کیسے آزاد کیا گیا؟ مراد اور مقصود یہ کہ عتیق من النار، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا ہوا ہے، رب کائنات نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا ہوا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو میں نے یا آپ نے صدیق کا لقب نہیں دیا، آپ فرماتے ہیں بل سماہ اللہ تعالی صدیقا علی لسان جبریل و لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کریم نے ابو بکر کو صدیق کا لقب حضرت سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کے زبانی اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی صدیق کا لقب عطا فرمایا. بل وکان خلیفته علی الصلاۃ رضیہ لدینا فرضینا له فی الدنیا. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان مبارک یہ ہے کہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیچھے صدیق کی پیچھے نماز پڑھ کے یہ ثابت فرمایا کہ میں نے اسے دین میں منتخب فرمایا ہوا ہے. فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین میں منتخب فرمایا تو فرماتے ہم نے اسے دنیا میں بھی اول خلیفہ مان لیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا علی کرم اللہ وجہہ جو ہے علیہ اعظم باللہ وہ تقیہ کرتے ہوتے تھے تقیہ نہیں کرتے، بلکہ آپ مبارک کو یہ معلوم تھا کہ فضل ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے جو فضیلت عطا فرمائی اس پر آپ قائل تھے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو تب آپ کا عمر 20 سال تھا. 20 سال کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے. اور کسی نے یہ روایت بھی کی ہے کہ 21 سال کی عمر میں تھا یا 22 سال کی عمر میں بھی آپ ایمان لے کے آئے. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اول مومن اول مسلمان یا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے یا پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ پہلا ایمان پہلا مسلمان کون تھا، تو آپ فرماتے ہیں امام نبی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال کی عمر والے لوگوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں لڑکپن اور جوانی کے قریب لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یا ابو بکر ان اللہ اعطاک الرضوان. فرمایا اے ابو بکر اللہ کریم نے تجھے رضوان عطا فرمایا. تو عرض کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وما رضوان الاکبر یا رسول اللہ، یہ رضوان کیا ہوتا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی بندوں پر تجلی فرما رہا ہوتا ہے. خاص بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ کریم اس پر اپنی تجلی وارد فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات پر اللہ رب العزت کی تجلی عام ہوتی ہے اور صدیق آپ پر رب کی تجلی خاص ہے، اس کو رضوان ہی کہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے تمام لوگوں میں نبیوں کے بعد سب سے وہ بہتر بندہ منتخب فرمایا ہوا ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنی تجلی خاص جسے رضوان الاکبر کہا جاتا ہے. رضوان الاکبر اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا فرمائے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر رازی میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُمْ. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ تو رب سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ بھی ان سے محبت فرماتا رہتا ہے. فرماتے ہیں اس آیت شریف شان نزول اور یہ آیت شریف کس بندے کے حق میں صادر ہوا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں یہ آیت شریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے اور اللہ صدیق سے محبت فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور ہوا کیا محبت مصطفیٰ میں آپ مبارک کو اللہ کریم نے وہ محبت عطا فرمائی تھی کہ مشہور واقعہ ہے آپ سب نے سماعت فرمائی. آپ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث. فرماتے ہیں آپ کی دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے یہ پسند ہے کہ میری یہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حضور کی زوجیت میں رہے تاکہ مجھے وہ نسبت حاصل رہے کہ حضور نے فرمایا جو میری سسرال میں آتے ہیں یا میرے دامادوں میں آتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل فرما رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں دوسرے میری خواہش کیا ہے. فرماتے ہیں میرے پاس ڈھیر سارا مال ہو، بہت سارے پیسے ہو
اور ان سارے پیسوں کو میں اپنی محبوب مدنی محمد مصطفیٰ پر لوٹاتا جاؤں. اور فرماتے ہیں میری تیسری خواہش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کا چہرہ والضحیٰ رہے. اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سامنے بیٹھا رہوں اور جلوہ والضحیٰ کے نظارے کرتا رہوں، زندگی گزر جائے. آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی یہ محبت، اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وہ یار ہے جسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے منتخب فرمایا. اور مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی جو اسلام آپ لے کے آئے تھے یہ بھی ایک وحی کے مطابق ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، اور آپ مبارک تجارت کرتے ہوتے تھے شام کی طرف. ابھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے. آپ شام کے سفر میں گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شام کے رستے میں ایک بہت مشہور راہب تھا جن کا نام تھا بحیرہ، جس کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملاقات ہوئی تھی. بحیرہ راہب کا ایک صومعہ، ایک عبادت گاہ وہاں پر موجود تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام کی طرف جا رہا تھا تجارت کی غرض سے، تو میں نے دیکھا ایک صومعہ ہے، وہاں پر ایک عبادت گاہ ہے، تو میں اس عبادت گاہ میں جانے لگا. فرماتے ہیں جیسے میں وہاں گیا تو عبادت گاہ کی سیڑھیوں سے وہ راہب بحیرہ نیچے اترا اور مجھ سے مصافحہ کیا. پھر مجھ سے پوچھا، فرمایا آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں. تو کہا کون سے قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا قریش کے قبیلے سے ہوں. تو بحیرہ نے مجھے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اسے کہا آپ کو میرے نام سے کیا غرض؟ تو بحیرہ نے کہا مجھے آپ کے نام، آپ کا نسب، آپ کا سلسلہ سب معلوم ہے، لیکن میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ وہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، کس بارے میں؟ تو آپ نے مجھے کہا بحیرہ نے کہ ایک قریش کے قبیلے میں، بنو ہاشم میں ایک اللہ کے نبی آئیں گے جس کا اسم گرامی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مجھے بنایا، فرمایا کہ وہ ان کا ایک یار ہوگا، اور وہ یار جو ہے ان کا نام ہوگا ابو بکر، اور لقب ان کا ہوگا صدیق، اور وہ یار ہوگا ان کی حیات میں بھی، اور جب وفات پائیں گے تو ان کے مدفن کے پاس ان کا مدفن بھی ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں خاموش ہوا، میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. میں نے کہا کفار اور مشرکین مکہ کو یہ بات بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. فرماتے ہیں فلما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو پھر کیا؟ جاءہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی آیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. تو حضور نے مجھے فرمایا کہ اے ابو بکر ایمان لے آؤ. ابو بکر نے انکار کبھی نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں میں نے جب حضور کو دیکھا تو میرے دل میں وہ بحیرہ راہب کی وہ بات یاد آئی. تو میں نے کہا میں ایمان تو لے کے آؤں گا، لیکن مجھے ایک نشانی، ایک علامت بتاؤ. کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرؤیا التي رأيت بالشام. فرمایا میں تمہیں اور نشانی نہیں بتا سکتا، میں تجھے وہ خواب سنا رہا ہوں جو تو نے شام کی صحراؤں میں بحیرہ راہب کے پاس دیکھا تھا. فرماتے ہیں جیسے میں نے حضور کی زبانی یہ کلام سنا تو میں نے حضور کی طرف بڑھ کے حضور کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور آپ اللہ کے حبیب اور محبوب ہو. بس اتنا ہی کافی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ مبارک میں ڈالا ہوا ہے. بس حضور کے سینے میں کیا ہے یہ تو یا حضور جانے یا اللہ جانے. اور پھر حضور اگر اپنی اس امانت کو کسی کو عطا فرمائے اور اپنی اس باطنی کمالات کو کسی بندے کو عطا فرمائے
تو خود ہی آپ فرماتے ہیں کہ ما فضل ابی بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصدقہ ولا بکثرت الصیام ولکن بشیء وقر فی صدری. سیدنا ابو بکر صدیق بھی فرماتے ہیں مجھے جو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فضیلت ایسی نہیں ہے کہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، میں نے زیادہ روزے رکھے ہو، میں نے زیادہ صدقات اور خیرات کی ہو، تو پھر آپ کو اللہ نے یہ فضیلت کیسے عطا فرمایا؟ آپ فرماتے ولیکن بشیء وقر فی صدری، اللہ کریم نے مجھے یہ فضیلت اسی لیے دی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے سینے میں جو کچھ تھا اللہ نے وہ میرے سینے میں منتقل فرمایا. بس اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے. سیدنا علی کرم اللہ جو آپ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعز الناس علی واکرمہم عندی واحبہم الی واکدہم عندی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت مند جو میرے نزد ہے، میں جسے زیادہ عزت مند جانتا ہوں، جسے میں سب سے بہتر جانتا ہوں، جسے میں سب سے اعلیٰ جانتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ کرام نے مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق فرمائی. ان ساروں سے بہترین، ان ساروں سے اکرم جو میرے نزد ہے اور اللہ کی نزد ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں جو سب سے بہتر ہے میرے صحابہ میں، آپ نے فرمایا کون ہے؟ فاشار الی ابو بکر صدیق. آپ نے اشارہ فرمایا یہ بندہ ہے جو سارے صحابہ میں مجھے بھی عزت مند ہے، اللہ کو بھی عزت مند ہے، اللہ کو بھی سب سے بڑھ کر ان سے محبت ہے اور مجھے بھی ان سے سب سے بڑھ کر محبت ہے. وہ ہستی یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اور روایت فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بما بلغت هذه المنزلہ، کس چیز کی وجہ سے آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منزلت عطا فرمائی کہ آپ ہم سے سبقت لے گئے، ہم نے بھی جہادیں کی، ہم نے بھی حضور کی خدمات کی، آپ کو یہ فضیلت کس چیز سے ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بخمسۃ اشیاء، 5 چیزیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. فرمایا وجدت الناس صنفین، طالب الدنیا و طالب للآخرہ. آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے 2 گروہ پائے ہیں. لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو طالب الدنیا، دنیا کو طلب کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جو طالب الآخرہ، جو آخرت کو طلب کرتے ہیں. فَكُنْتُ أَنَا طَالِبًا لِلْمَوْلَىٰ. آپ فرماتے ہیں نہ میں دنیا مانگنے والا ہوں نہ آخرت مانگنے والا ہوں، میں تو طالب مولا ہوں. ایک میری فضیلت یہ ہے. اور مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں، طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا مانگتے ہیں وہ مؤنث، وہ عورت ہے، اور طالب العقبا مخنث، فرماتے ہیں جو صرف آخرت کی طلب کرنے والے ہیں وہ بھی مخنث، تیسری صنف کی مخلوق ہے وہ. اور فرماتے ہیں کہ طالب المولا مذکر، جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں وہی مذکر اور مرد ہوتے ہیں. آپ نے شاید مشاہدہ تو کیا ہوگا نا کہ خواتین ذرا زیادہ دنیا کی طرف میلان رکھتی ہیں، اور وہ جو تمام اپنی دنیاوی آسائشوں سے، تو آخرت کو بھی طلب کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آخرت کو بھی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے طلب کرتے ہیں. وہ جنت میں جائیں گے، وہاں حور ہوں گے، قصور ہوں گے، نحور ہوں گے، ایسے آرام سے بیٹھے ہوں گے، ادھر دیکھیں گے تو فواکہ ہوں گے، ادھر دیکھیں گے تو نہریں بہتے رہیں گے. تو فرماتے یہ مخنث ہے، مخنث. اور فرماتے ہیں اللہ کی طالب جو ہے یہ مذکر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں 2 قسم کے لوگ دیکھے. ایک وہ دیکھے جو دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے طالب ہوتے ہیں، میں ان میں سے بھی نہیں ہوں. ایک وہ دیکھے جو آخرت کی طالب ہے، آخرت مانگتے ہیں، فرماتے میں ان میں سے بھی نہیں ہوں. فرماتے ہیں مجھے رب نے جو فضیلت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ میں طالب المولا ہوں، میں اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہوں. دنیا میں اللہ کی رضا مل جائے تو یہ دنیا بھی جنت ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے تو آخرت بھی تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے. آپ فرماتے ہیں دوسری میری فضیلت کیا ہے؟ ما شبعت من طعام الدنیا مذ خلت الاسلام.
آپ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، مشرف اسلام ہو، میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ فرماتے ہیں کیونکہ کھانے کی لذت مجھے نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں لأن لذت المعرفت شغلتنی عن لذت طعام الدنیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کی جو چاشنی اور لذت ہے اسے مجھے دنیاوی کھانوں کی لذت سے فارغ کر دیا ہے۔ اب مجھے دنیا کی کوئی کھانے کی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی، کہ جب میں نے اللہ کی معرفت کی جو لذت چکی ہے تو مجھے وہ دنیا کی کھانوں میں وہ لذت مل ہی نہیں رہا، اسی لیے میں نے کبھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اور فرماتے ہیں ما رویت من شراب الدنیا، فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے پیٹ بھر کی دنیا کا پانی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لأن محبت اللہ شغلتنی عن لذت شراب الدنیا۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی محبت نے، اللہ کی محبت کی شراب نے وہ لذت دی ہے کہ دنیا کی پانی اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، اسی لیے میں نے دنیا میں کبھی پانی پیٹ بھر کے نہیں پیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی چوتھی فضیلت میری اس وجہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کریم نے مجھے دو ایسے عمل دیے کہ ایک عمل دنیا کا ہو اور ایک عمل آخرت کا ہو، تو فرماتے ہیں میں نے دنیا کی عمل کو چھوڑا ہے اور آخرت کی عمل کو اپنایا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں پانچواں، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی صحبت اختیار کی۔ اب صحبت کیسے اختیار کی؟ فَأَحْسَنْتُ صُحْبَتَهُ، میں نے حضور کی جو صحبت اختیار کی ایسے اختیار نہیں کی جیسے عام لوگ اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے سب سے الگ ہو کے حضور کی صحبت اختیار کی ہے۔ حضور امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں اسی موضوع کو چھیڑ کے، آپ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نے حضور کی صحبت اختیار کی تھی، اور سارے صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوتے تھے، تو رب کائنات نے ابو بکر کو کیوں یہ فضیلت عطا فرمائے؟ یہ سارا کچھ فرماتے ہیں جو بھی اپنے خیال کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق اللہ کے محبوبوں سے جس طریقے سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح ان کی اتباع کرتے ہیں، اپنی اطاعت اور اپنی محبت اور اپنی اتباع کے مطابق اس بندے کا فیض اسے مل رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے جو اتباع مصطفیٰ کی ہے، صدیق اکبر نے جو محبت مصطفیٰ کی ہے، ویسے محبت صحابہ کرام میں کسی نے نہیں کی تھی۔ رب کائنات نے صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے شیخ مبارک کی صحبت میں بھی 3 افراد تھے۔ فرماتے ایک میں تھا، 2 اور ہمارے حضرت کی خلفاء تھے۔ فرماتے سارے لوگ ہمیں ان تمام سالکین میں سب سے افضل جانتے تھے کہ یہ سب سے بہترین ہے۔ فرماتے ہم تینوں کی بھی الگ الگ عقیدہ اور نظریہ تھا۔ ایک جو ہمارا ساتھی تھا وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ یہاں پر تھوڑا بہت کوئی تصوف کا کام ہے، تو اللہ کریم نے ان کے گمان کے مطابق ان سے عمل فرمایا، انہیں بھی بہت تھوڑا مل گیا۔ ایک دوسرا جو تھا ہمارا ساتھی وہ یہ سوچتا ہوتا کہ یہ رسمی پیری مریدی ہے، یہاں کچھ ہے نہیں، تو اللہ کریم نے اسے وہی رسمی پیری اور مریدی عطا فرمائے۔ اور فرمایا میرا کیا گمان تھا؟ فرماتے میرا گمان اور میرا خیال یہ تھا کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مطہرہ سے تو محروم رہے، آپ کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن حضور کے بعد حضور کے سچے وارث حقیقی کی صحبت ملی ہے۔ فرماتے میرا یہ گمان تھا، رب نے میرے ساتھ یہ عمل کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج میں مجدد الف ثانی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مصطفیٰ کریم سے جتنی محبت فرمائے، وہ جتنی اطاعت فرمائے، جتنی آپ کی تابعداری میں رہے، اللہ کریم اس سے اتنا ہی نوازتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی محبت اور حضور کی صحبت اپنائی ہے، لیکن عام صحابہ کرام جیسے نہیں، بلکہ میں نے سب سے ممتاز اور الگ ہو کے حضور کی صحبت اپنائی ہے۔ رب نے مجھے کمال بھی عطا فرمایا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین مجھے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر واجب علی امتی، حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی محبت میری ساری امت پر واجب ہے۔ مصطفیٰ کریم اگر حکم فرمائے نا، کہ جب حضور حکم فرمائے کسی بات کی اور وہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ حضور کی اطاعت کریں
تو وہ در حقیقت میں اطاعت خداوندی ہے. اور میرا مصطفیٰ کریم اپنی تئی کچھ نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو وہ میرا کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت پر صدیق اکبر کی محبت واجب ہے، تو وہ رب نے ہی فرمایا ہوگا کہ ابو بکر کی محبت ساروں پر واجب ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں لما كانت الليلة التي ولد فيها ابو بکر تجلى ربكم على جنات عدن فقال وعزتي وجلالي لا ادخلك الا من احب هذا المولود. فرماتے جس رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ مبارک دنیا میں تشریف لائے، فرماتے اللہ کریم نے جنت کو مزین فرمایا، جنت کو، جنت عدن کو اللہ کریم نے مزین فرمایا. اور پھر رب کائنات نے یہ قسم اٹھایا، اللہ کریم نے قسم اٹھایا، مجھے قسم ہو میری عزت اور جلال پر کہ اے جنت تجھ میں کسی ایسے بندے کو داخل نہیں کروں گا مگر اس بندے کو داخل کروں گا جو اس نئے آنے والے بچے ابو بکر سے محبت کر لے. جو ابو بکر سے محبت نہیں کرے تو اسے اللہ جنت عدن میں داخل نہیں فرمائے گا. 7 جنتیں ہیں نا، اس میں سے ایک جنت جنت عدن ہے. جس رات کو ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، رب کائنات نے اسی رات جنت عدن کو بھی پیدا فرمایا. اور پھر جنت عدن سے اللہ کریم نے یہ وعدہ فرمایا اور قسم اٹھایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہو کہ اے جنت عدن میں تجھ میں ایسی بندیوں کو داخل نہیں کروں گا جو اس مولود کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور ہر اس بندے کو میں تجھ میں داخل کر دوں گا جو اس مولود ابو بکر سے محبت کرتا ہو، وہ جنت عدن میں داخل فرماتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ مبارک روایت فرماتے ایک دن ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے دربار گوہر بار میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسا بندہ آنے والا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسا بندہ آنے والا ہے کہ لم یخلق اللہ بعدی احدا خیرا منہ، میرے بعد رب کائنات نے کسی ایسے بندے کو پیدا نہیں فرمایا کہ جو آنے والے بندے سے بہتر ہوگا. میرے بعد اللہ نے کسی ایسے بندے کو پیدا نہیں فرمایا کہ جو آنے والا بندہ ابھی آ رہا ہے ہماری مجلس میں کہ اللہ نے اس سے بہتر فرمایا ہو. ولا افضل، نہ اللہ کریم نے اس سے کوئی افضل بندے کو پیدا فرمایا. وَلَهُ شَفَاعَةٌ كَشَفَاعَةِ النَّبِيِّينَ، اور وہ ایسے شفاعت فرماتے رہیں گے جیسے نبی شفاعت فرماتے ہیں، وہ بھی ایسے شفاعت فرماتے رہیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم انتظار میں رہے کہ یہ کون بندہ ہوگا کہ حضور ان کے بارے میں اتنے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں. فَطَلَعَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَ، فرماتے ہم نے دیکھا کہ اچانک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف آئے. فقام النبی علیہ الصلوۃ والسلام فقبلہ، حضور کھڑے ہوئے ان کے لیے اور حضور نے اس سے بغل آپ کو گود میں لیا اور حضور نے اسے ماتھے پر بوسہ عطا فرمایا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینادی منادن، قیامت والے دن ندا کی جائے گی، آواز اٹھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ این السابقون الاولون، سابقون الاولون کہاں ہے، اسے لایا جائے. فیقال من، یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے. فیقال این ابو بکر، اللہ کی طرف سے آواز لگایا جائے گا ابو بکر کہاں ہے. فیتجلی اللہ له خاصہ وللناس عامہ، اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تجلی خاص عطا فرمائیں گے اور دوسرے تمام مخلوق کے لیے تجلی عام عطا فرماتے رہیں. رضی اللہ عنہ آپ مبارک فرماتے اجتمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجبریل فی الملأ الاعلی، شب معراج ملأ الاعلی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اور سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مبارک. فقال یا جبریل هل على امتی حساب، پوچھا اے جبریل کیا میرے امت کو حساب کتاب دینا ہوگا، حساب کتاب یہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ساری امتی حساب کتاب دیں گے مگر ایک بندہ ہے جو رب اس سے حساب کتاب نہیں لے گا. فرمایا کون ہے.
فقال ما خلا ابا بکر، سیدنا ابو بکر کے علاوہ ساروں سے حساب لیا جائے گا، ایک ہی ہستی ہوگی جس سے قیامت والے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا یقال لہو یا ابا بکر ادخل الجنہ، سیدنا ابو بکر کو یہ کہا جائے گا اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جا بغیر حساب کتاب۔ لیکن ابو بکر بھی تو لجپال ہے نا، ابو بکر کیا فرمائیں گے؟ قیامت والے دن آپ فرمائیں گے لا ادخلها حتی یدخل معی من احبنی فی دار الدنیا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ مجھ سے پیار کرنے والے بھی میرے ساتھ داخل نہ ہوں گے۔ جس نے دنیا میں ابو بکر سے محبت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ قیامت والے دن، میں نے عرض کی پہلے حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے شفاعت فرماتے رہیں گے جیسے انبیاء شفاعت کرتے ہیں، ایسے شفاعت فرماتے رہیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا کہ آج ہر بندے کو حساب دینا ہوگا، لیکن ایک بندہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ منادی کرائی جائے گی کہ ابو بکر جنت میں داخل ہو جا۔ ابو بکر فرمائیں گے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ وہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے جنہیں مجھ سے محبت کی ہوگا، وہ بھی میرے ساتھ داخل ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باوجود اتنی عظمت کی اور باوجود اتنے کمال کے، آپ مبارک فرماتے ہیں آپ کا ایک آرزو خواہش تھی، فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَدِدْتُ انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، فرمایا میری خواہش ہے کاش میں ابو بکر کی سینے میں اگا ہوا ایک بال ہوتا، کیونکہ یہ سینہ تو ایسے سینہ نہیں ہے نا، یہ تو وہ سینہ ہے کہ ما سب اللہ شیئا فی صدر الا سببتہ فی صدر ابا بکر، اور یہ وہ سینہ ہے کہ جس پر غار حرا میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحات کے لیے اپنا سر مبارک بھی رکھا ہوا تھا آپ کے سینے میں۔ روایت تو موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے ران مبارک پہ، آپ کی زانو مبارک پہ سر رکھا تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے کچھ لمحات کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر بھی سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے وَدِدْتُ انی شعرۃ فی صدر ابی بکر، کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا، اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما دیتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو فجر کی نماز جب اختتام پذیر ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صف میں کھڑے تھے، تو فرمایا ابو بکر کیا آپ ہمارے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھے؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں تو پہلے صف میں تھا، وہ تو یار غار ہے حضر میں بھی اور سفر میں بھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ ہوتے۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں پہلے صف میں کھڑا تھا، تو پھر آپ آخری صف میں کیسے گئے؟ آپ نے فرمایا مجھے شک پڑ گیا وضو کے لیے، تو حضور نے فرمایا پھر کیا کیا وہ منظر بھی بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر باہر نکلا، وضو میں تھوڑا شک ہوا تو میں باہر نکلا، جیسے میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا، ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے، ایک تشت تھا، اور اس کے اوپر ایک رومال ڈالا گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس بندے نے مجھے وہ رومال اٹھا کے دکھایا کہ پانی ہے وضو کر لے، میں وضو کرنے لگا، اس سے وضو کیا، وضو کے بعد ایک اور بندے کو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک ٹاول، ایک رومال تھا، مندیل تھا، جس سے میں نے اپنی اعضائے وضو خشک کی اور واپس آ کے میں نماز میں شامل ہوا۔ تب تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کھڑے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ابا بکر، اے ابا بکر آپ کو پتا ہے کہ وہ کون تھا، وہاں پر کیا کھڑے تھے، اور وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کی رسول عالم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پانی تھا وہ تمہارے لیے آبی حیات سے لایا گیا تھا پانی، اور وہ جو بندہ تھا جسے آپ نے دیکھا وہ جبریل علیہ نبی علیہ السلام تھے، اور فرماتے ہیں رب کائنات نے تمہاری وضو کے لیے بندوبست یہ فرمایا، اور فرمایا وہ جو رومال لیے تمہارے پاس آیا وہ سیدنا میکائیل علیہ نبی علیہ السلام تھے، اور آپ فرماتے ہیں
ابو بکر یہ بھی منظر دیکھو، فرماتے ہیں میں نے قرات ختم کی اور قرات ختم کرنے کے بعد میں رکوع میں جانے لگا تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا کمر ہی جھک نہیں رہا تھا، میں ویسے ہی قرات کو طویل کرتا گیا، پھر میری کمر کو فرماتے ہیں میں اس حکمت سے حتی آتانی جبریل، مجھے جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ ہاں ابو بکر یتوضا، یا مصطفیٰ وہاں پر ابو بکر وضو فرما رہے اپنی نماز کو قیام کو طویل کر تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو اللہ کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شان عطا فرمائے۔ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں لیلۃ المعراج میں جب گیا تو میں نے ساری چیزوں کی سیر فرمائی اور مجھے نا سورج دکھایا گیا، میں نے کہا سورج کا بھی تو دیکھ لوں، سورج کیا کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے سورج کو دیکھا تو میں نے سورج سے پوچھا، میں نے کہا سورج یہ بتا کہ تو صبح وہاں سے نکلتا اور پھر یہاں ڈھلتے ہو تو یہ منظر کیا ہے، کیسے تم ڈھلتے ہو؟ تو آپ سورج نے مجھے جواب دیا، کہا مجھ میں رب کائنات نے کیا عجب نظام رکھا ہوا تھا، جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو پھر میں جیسے طلوع ہوا تو پھر میں ڈوبنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مجھ میں اچانک تکبر آئی، رب نے مجھے اتنا روشن بنایا ہوا ہے، اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ اور آپ کو اگر سورج کی بڑائی کے بارے میں بتایا جائے نا تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ سورج کی بڑائی کتنی ہے اور ان کے شعاعیں کتنی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے یا تو چھٹے آسمان میں ہے یا پانچویں آسمان میں ہے، تو ہم یہاں گرمیوں کے موسم میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو سورج کی تمازت ہمیں کتنا جلسا دیتے ہیں، اور اگر ہماری تھوڑی سی فارنہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو بندہ جو ہے پانی ابل لیتا ہے اس پہ۔ تو اللہ کریم نے سورج کو جتنی جسامت عطا فرمائی تو سورج کہا کہ میں جب اللہ رب العزت نے مجھے بنایا تو میں نے دیکھا کہ میں اتنا بڑا ہوں، اتنا روشن ہوں، تو مجھ میں تعجب آئی، انانیت آئی، تکبر آئی۔ رب کائنات نے مجھے اس تکبر اور اس انانیت کی سزا دی، رب کائنات نے مجھے غروب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج نے مجھے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے بحر میں غروب فرمایا، وہاں پر میں نے جب مجھے بحر میں غروب فرمایا تو پھر وہاں پر میں نے دو بندوں کو دیکھا، ایک بندہ جو تھا وہ کہتا رہا احد احد، اور ایک بندہ جو تھا وہ کہتا ہوتا تھا صدقہ صدقہ، ایک بندہ کہتا رہتا احد احد اور ایک بندہ کہتا صدقہ صدقہ۔ فَأَتَوَسَّلُ بِهِمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، میں نے کہا پروردگار یہ تیرے دو بندے ہیں اتنے برگزیدہ یہاں بحر کے اندر بیٹھے ہوئے احد احد اور صدقہ صدقہ کی الفاظ کرتے ہیں، پروردگارہ ان دو بندوں کو میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں، پروردگارہ میری اس خطا کو معاف فرما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری خطا کو معاف فرمائے اور اب نے پھر مجھے یہ کہ صبح میں پھر طلوع ہوتا ہوں، شام کو ڈلتا ہوں، پھر رب کرم اچھا۔ پھر میں نے عرض کی کہ پروردگار عالم یہ دو بندے جو ایک احد احد کا ورد کرتا ہے اور ایک صدقہ صدقہ کا ورد کرتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ احد احد کہنے والا یہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا والذی یقول صدقہ صدقہ، اور جو صدقہ صدقہ کی آوازیں لگاتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہے، وہ حضور کی یار غار ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ مبارکہ کو فرمایا عائشہ میں تجھے خوشخبری نہ دوں، کوئی ایسی خوشخبری جس سے تم سن کے خوش ہو جاؤ؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیں کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا ان اسم ابی کا مکتوب علی قلب الشمس، فرمایا آپ کے والد کا نام سورج کی دل پہ لکھا ہوا ہے، قلب پہ لکھا ہوا ہے، وَأَنَّ الشَّمْسَ لَتَقَابُلُ الْكَعْبَةَ كُلَّ يَوْمٍ، اور ہر دن سورج جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے بالکل مقابل آ جاتا ہے، آمنے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ کو پار کرنے، اسے عبور کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کعبۃ اللہ کی تقدس، کعبۃ اللہ کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو وہاں سے
جانے سے ڈھلنے سے اپنے آپ کو وہ روک لیتا ہے، پھر ملائکہ اعظام نے اس میں زنجیریں ڈالی ہوئی سورج میں اور اسے کھینچ کے لے جاتا ہے، اور یقول بحق ما فیک من الاسم، پھر اسے سورج کو ایک واسطہ دیا جاتا ہے، سورج پہ بھی جا نہیں رہا وہاں پر، تو پھر سورج کو واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے سورج تجھے واسطہ ہو اس نام کا جو تیرے قلب پہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے عبور کر جا۔ فرماتے سورج بھی تیرے والد ابو بکر کی نام کی لاج رکھ لیتا ہے اور وہ بھی وہاں سے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لیلۃ المعراج میں میں گیا تو میں نے ہر آسمان میں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، ہر آسمان میں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی پروردگار عالم یہ ابو بکر تو مجھ سے پہلے یہاں آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا قال اللہ، رب کائنات نے فرمایا ابو بکر نہیں آیا، وہ تو مکہ کی سرزمین پر ہے۔ میں نے کہا رب پھر کیا ہے؟ فرمایا ولیکن من محبتی فیہ، اللہ نے فرمایا میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں تو ابو بکر جیسے ہر آسمان میں ملائکہ اعظام کو پیدا فرمایا ہوا ہے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ سے تو خفیہ نہیں ہے، اللہ سے تو ابو بکر بھی خفیہ نہیں ہے، لیکن رب کائنات ملائکہ اعظام کو اور کائنات کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں یہ وہ بندہ ہے، آپ بھی ان کا نظارہ کرتے جاؤ۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا موسیٰ انکا بالواد المقدس طوا فاخلع علیک انکا بالواد المقدس طوا، آپ ایک مقدس وادی میں ہو اپنی جوتے اتار لے۔ رب کائنات نے جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا، فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کی جو مٹی تھی اللہ کریم نے اس وادی سے بنائی تھی، اللہ کریم نے اسے وادی مقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی مٹی وہاں سے بنائی۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ من الانصار، ایک خاتون آئی انصار میں سے اور ان کا شوہر کسی سفر پر گیا ہوا تھا، تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں ایک کھجور کی درخت ہوتی ہے اور کھجور کی درخت اچانک گر جاتی ہے، اور حال یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بھی سفر پر ہے، تو یا رسول اللہ میں تو ڈر گئی، اس خواب کی تعبیر آپ مجھے بتائیں کیا تعبیر؟ میں نے تو تعبیر یہ لی ہے کہ خدا نخواستہ میرے شوہر کو کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ درخت میرا شوہر ہی ہوگا اور پھر وہ گر گیا درخت، تو مراد یہ ہے کہ شاید میرا شوہر کہیں مصیبت میں کسی تکلیف میں ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجب علیک الصبر، فرمایا تم صبر کر لو، کیا ہوگا؟ فلن تجتمعی بہ، یہ ممکن ہے کہ آپ دوبارہ اس کو دیکھ نہ پاؤ گی، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کہیں فوت ہو گیا ہوگا۔ فخرجت المرأۃ باکیا، وہ خاتون روتی ہوئی حضور کے بارگاہ سے رخصت ہوئی، جب دیکھا سامنے فرأت ابا بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے تھے، تو کہا کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ تو اس نے کہا، اس خاتون نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ صرف یہ بتایا میں نے خواب دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں نے پیش کیا، حضور نے مجھے ایک تعبیر بتائی اسی لیے اب میں رو رہی ہوں، واپس جا رہی ہوں۔ فرمایا مجھے بھی خواب سناؤ، خواب سنائے، کہا میں نے ایسے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے میرے گھر میں، شاید وہ کھجور کی درخت ہے اور وہ اچانک گر گئی، درخت بنائی ہے کہ شاید میرے شوہر کے ساتھ میرا دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تم اور تمہارا شوہر آپ دونوں آپس جلدی ملنے والے ہو۔ بس چلی گئی خاتون، اگلے دن دیکھا وہ شوہر آ گیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور طویل ترین نظر فرمایا، وہ یہ حیرت کر رہے تھے کہ جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ یہ آپس میں نہیں مل سکتے ہیں، اور میرا بھی یہ تھا کہ یہ آپس میں نہیں مل سکتے، بس یہ کیسے مل گئے؟ خاتون سے پوچھا
تمہارے شوہر کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے ابو بکر سے بھی خواب کی تعبیر پوچھی، ابو بکر نے فرمایا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ آئے گا، آپ نے تعبیر کی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا شوہر جو ہے آ گیا۔ حضور نے فرمایا فانتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الوحی، حضور نے انتظار کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کی شوہر نہیں آئے گا اور آ گیا ہے۔ تو فجاءہ جبریل، جبریل علیہ نبی علیہ السلام آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا ہوا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شوہر ان کو نہیں مل سکتے۔ فرمایا ہاں ایسے ہی تعبیر تھا، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ میں صدیق کو کاذب نہیں بنا سکتا۔ جب صدیق کہے کہ یہ بات ایسے ہو تو صدیق کی نام چونکہ صدیق ہے اسی لیے اس نے کہا ملیں گے، تو رب نے فرمایا میں نے تقدیر کو تبدیل فرمایا، اب وہ شوہر آئیں گے۔ تو رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مطلب، اور ایسی ایک اور حدیث بھی موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مدینہ منورہ میں وفات پایا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کا نماز جنازہ پڑھے، تو جبریل علیہ نبی علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ مت پڑھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رستے میں سے جا رہے تھے ان کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن سیدنا جبریل علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا جنازہ مت پڑھائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو دیکھا فجاء ابو بکر، اس دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فقال یا نبی اللہ صلی علیہ فما علمت منہ الا خیرا، یا رسول اللہ کا یہ بندہ جو فوت ہوا ہے یہ سب سے بہترین اور نیک بندہ تھا، آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ فنزل جبریل علیہ نبی علیہ السلام، اب جبریل علیہ نبی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، فرمایا فقال یا محمد صلی علیہ، فرمایا اے اللہ کے حبیب اب اس بندے کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، پہلے تو منع کر رہے تھے اب کیسے پڑھاؤں؟ فرمایا فإن شہادت ابی بکر مقدمۃ علی شہادتی، فرمایا میری گواہی سے ابو بکر کی گواہی بہتر ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ بندہ خیر ہے، نیک ہے، بہتر ہے، فرمایا میں نے تو یہ گواہی دی کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ مت پڑھائیں، لیکن میری گواہی سے ابو بکر کی گواہی افضل ہے، یا رسول اللہ ان کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ مبارک روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الاسراء میں، شب قدر میں، لیلۃ الاسراء میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک قسم کی حور کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے من الورد، گلاب کی پھول سے، پھنکڑی جو ہوتی ہے گلاب کی، اللہ کریم نے اس سے بنایا ہوا تھا، اور ان کا نام بھی اللہ رب العزت نے، ان حوروں کا نام بھی اللہ رب العزت نے الوردیات، پھولوں والی حور، اللہ کریم نے ان کا نام بھی رکھا ہوا تھا۔ حضور فرماتا ہے لا يتزوج منهن الا نبی او صدیق او شہید، آپ فرماتے ہیں کہ وہ حور عین، وہ جو حور ہوتی ہے جو اللہ کریم نے ایک گلاب کے پھول سے بنائے ہوئے، ان کے ساتھ نکاح کوئی اور نہیں کر سکتے، یا نبی ہوگا یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا۔ اور فرماتے ہیں رب کائنات نے ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رب کائنات نے ان حوروں میں سے آپ کو 400 حوریں عطا فرمائے، انبیاء کو ایک ملے گا ان حوروں میں سے، نبیوں کو ایک وہ حور ملے گی، شہید کو ایک حور ملے گی، صدیق کو ایک حور ملے گی، لیکن ابو بکر رب نے ان میں سے 400 حوریں تیرے نام کر دی ہے، وہ تمہارے نام ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو دو اکٹھی چیزوں کو اگر وہ صدقہ کر لیتا ہے تو اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بندے نے صرف قمیض خیرات کی تو ان کی تو بھی فضیلت ہے، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ پوری کی پوری انسانی باڈی کی ضروریات کو، قمیض، پھر شلوار، پھر ویسٹ کٹ، دستار اور چادر، یہ سارے اگر خیرات کر لیں گے تو اللہ کریم ان کو، ملائکہ اعظام اس بندے کو ریاحین کا نام دیتے ہیں۔
اللہ کریم اس چیز کو بڑا پسند فرماتے ہیں کہ آپ دو چیزیں صدقہ کر لیں. ایک تو ہے تو گویا اگر ایک بندہ 1 روپیہ دے تو اس سے بہتر صدقہ یہ کہ وہ 2 دے دے. بندہ اب دیکھیں نا ہم جوتے 2 پہنتے ہیں لیکن ایک جوتا بھی دیا تو وہ بھی صدقہ ہے, خیرات ہے, لیکن اگر ڈبل دیں گے, دونوں جوتے دیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بہتر ہوگا. اور فرماتے ہیں جو 2 چیزیں صدقہ کر لیتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں فی سبیل اللہ تو قیامت والے دن اسے جنت کی دروازے سے پکارا جائے گا, او فلاں دروازے سے اندر آ جا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہاں پر موجود تھے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ابوبکر تو فقیر ہے, ابوبکر کے پاس تو 2 چیزیں نہیں ہے, تو یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جب سے رب کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ جو 2 چیزیں دے تو حور جنت کے حور اسے دروازے سے بلاتے ہیں, فرماتے ہیں جب سے اللہ نے یہ حکم پیدا فرمایا ہوا ہے, جب سے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہوا ہے اس وقت سے اللہ کریم نے آپ کا نام ان لوگوں میں شامل رکھا ہوا ہے جو اس جنت کے دروازے سے داخل ہوتے جائیں گے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہوتے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اسے جنت کا ایک دروازہ ہوتا ہے, اسے نمازیوں کو ایک جنت کی ایک دروازے سے بلایا جائیں گے, صدقہ کرنے والوں کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا جنت کے لیے, جہاد کرنے والوں کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا, اسی طرح روزہ رکھنے والوں کو ایک اور دروازے سے بلایا جائے گا. تو پھر جات کے حضور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا, ابوبکر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی دروازے, کون سی دروازے سے مجھے پکارا جائے گا, مجھے کون سے دروازے سے بلایا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو جنت کی تمام دروازوں سے بلایا جائے گا, نماز والے دروازے سے بھی, روزے والے دروازے سے بھی, صدقات والے دروازے سے بھی, شہداء والے دروازے سے بھی, صالحین والے دروازے سے, جنت کے جتنے دروازے ہیں اور ہر ایک دروازہ یہ تقاضا کرتا جائے گا کہ ابوبکر میرے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے. تو لہٰذا اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ مناقب اور اوصاف, میرے خیال میں اگر ایک بندہ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے مناقب اور اوصاف بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر ویسے ہی علمیت کی ضرورت ہوتی ہے, تو چونکہ حضور کے بعد سب سے بہترین بشر سیدنا ابوبکر صدیق ہے تو ان کے لیے بھی وہی علم چاہیے, وہی مقام چاہیے. امام ربانی مجرد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی پہچانتا ہے اور طبیب کو طبیب ہی پہچانتا ہے, عالم کو عالم ہی پہچان جاتا ہے. میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر نے اگر مجھے کہہ دیا کوئی فارمولہ بتایا نا کسی ڈاکٹری کا تو میں کہتا ہوں مجھے کیا پتا. اب میں بھی اگر ڈاکٹر ہوں تو مجھے اس ڈاکٹر کی لیول کا بھی پتا ہوگا کہ یہ MBBS ہے, اس نے PhD کی بھی ہے, اس نے کہاں سے پڑھا ہوا ہے. میں جس لیول میں ہوتا ہوں جو ہم صنف ہوتے ہیں, جو وہ لوگ جو ہم فیلڈ ہوتے ہیں, ایک فیلڈ کے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے پہچان جاتے ہیں. تو اب صدیق اکبر کی پہچان کے لیے ہمیں صدیقیت کے مقام میں جانا ہوگا, تب جا کے ہم صدیق اکبر کو پہچان جائیں گے. اور رب کائنات نے یہ سعادت تھوڑی نہیں ہے, یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی تمام سالکین کی سرخیل سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہوا ہے. اور ہمارا قائد اور ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ اگر ان سے محبت کرنے والے ہو تو رب کائنات اسے جنت عدن میں داخل فرما دیتا ہے. وہ ہستی ہمارا قائد ہے, ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کہ وہ سرخیل ہے, وہ رہبر ہے کہ جو یہ کام جو ہمارے سلسلے کا ہو رہا ہے الحمدللہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت مطہرہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینے انور میں جو کچھ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل فرمایا, اور آپ کی سینے اطہر سے سینہ بسینہ ہوتا ہوا الحمدللہ وہی انوار و فیوزات و تجلیات اللہ کریم نے اس زمانے میں حضور سیدی مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی طفیل ہم سب کی سینوں میں عطا فرمائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہے. حضرت امام ربانی مجرد ثانی رحمۃ اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ اگر قافلے تک نہیں پہنچ پائے نا, اگر آپ قافلے تک نہیں پہنچ پائے, آپ نے قافلے کو دیکھا ہی نہیں, تو فرماتے ہیں
ان کی اونٹوں کے گلے میں لٹکتے ہوئے گھنٹی کی آواز بھی ہمیں سرور دے دیتا ہے. بس ہم نے یہ سن تو لیا نا کہ قافلہ جا رہا ہے، بس گھنٹی کی آواز سے ہم، آپ لوگوں نے شاید کبھی صحرا میں نہیں دیکھا ہوگا، جب آپ صحرا میں جاؤ گے تو وہ اونٹ کی گھنٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت دور تک ان کی آواز پہنچ جاتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قافلہ ہے. فرماتے ہیں اگر ہم نے اس قافلے کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن کم از کم گھنٹی کی آواز ہم نے سن لی ہے، فرمایا ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے. تو ہمارے لیے بھی کافی ہے کہ ہم الحمدللہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے، چاہے ہم لاکھوں مرتبے بعد ہے لیکن فیضان تو صدیق اکبر کا ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. اللہ اس فیضان میں مزید اضافہ فرمائے. رب کائنات ہمیں صدیق اکبر کے محبین میں سے پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ